محترم معزز سامعین کرام اہل محلہ، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہو اور اپنے نفس کو وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور اپنے نفس کو شہوات سے گناہوں سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں حساب نہیں اور کل یوم الحساب ہوگا، وہاں عمل نہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں کے ساتھ تعلق کرتے ہوئے اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا امتحان کی جگہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ دنیا میں رہو گے تو تمہیں کچھ پرچے لینے ہوں گے، آزمائش آئے گی، حالات آئیں گے، اللہ کون سے حالات آئیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی مال میں کمی کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی پھلوں میں کمی ہوگی، کبھی اولاد میں کمی ہوگی، بچے بیمار ہو گئے، کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا، یہ سارے آزمائش والے پرچے ہیں، ان پرچوں کو پاس کرنا ہے اور حقوق کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بڑا کام اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے۔ کافی لوگ مسلمان کے اندر زندگی گزارنے میں یہی فرق ہوتا ہے، کافر کہتا ہے کہ جو کچھ ہے یہی ہے، اسی میں مزے کرتے ہیں، یہی میرا زندگی ہے، لیکن ایمان والے کے لیے ایک اور چیز اس کے سامنے ہوتی ہے، وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہ اللہ کے سامنے پیشی ہے، وہ اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ جی ایک یہی وہ چیز ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ایک یہی وہ چیز ہے جب انسان کے دل میں آ جائے تو تنہائی کے اندر جہاں گناہ کا اسباب میسر ہوں اس سب کے باوجود وہ گناہ نہیں کرتا، اپنے اللہ کو راضی رکھتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ ایک دن کے اندر دو بے فکریاں اور دو قوم جمع نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہے گا، کل قیامت والے دن وہ بے فکر رہے گا اور مزے کی زندگی جنت میں گزارے گا۔ اور دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا، بے فکر رہتا ہے، مرنے کے بعد پھر وہ ڈرتا ہی رہے گا، ڈرتے رہے گا، پریشانیوں آزمائشوں میں رہے گا، عذابات میں گرفتار رہے گا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، سمجھ رکھیے گا، جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے، جو اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے ہر چیز اسے ڈرانے لگتی ہے۔ جس دن کے اندر اللہ آ گیا اس کے پاس ظاہری اسباب میں پاور ہو یا نہ ہو، حکومت ہو یا نہ ہو، اختیارات ہو یا نہ ہو، لیکن اس کا روح کا دوا دور تک جاتا ہے۔ کہ آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں اور کوئی محل نہیں، کوئی الگ سے عالیشان بنگلہ نہیں، کچی اینٹوں کا مکان بنا ہے، حضور کے زمانے کی طرح مکان ہے، چھت کھجور کی چھپر کی چھت ہے، اتنا گزارے والی زندگی ہے۔ اور ایک کافر آتا ہے، کافروں کا سردار وہاں سے آتا ہے، اس نے کہا مسلمانوں کے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اس نے بتاؤ امیر المومنین کہا ہے، کہتے ہیں جاؤ اس طرف ہوگا، اور وہاں پر آگے دیکھتا ہے وہاں کوئی بھی نہیں ہے، ایک درخت کو لے کر لیٹا ہوا ہے۔ پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں مجھ سے مذاق نہ کرو، تمہارا امیر المومنین کہا ہے؟ کہا وہ درخت کے نیچے جو لیٹا ہے وہ المومنین ہے۔ وہ حیران، وہ آدمی 22 لاکھ کروڑ روپے سے جس کا روپ چلتا ہے، یہ وہ آدمی ہے
کے اندر دنیا نہیں اللہ ہے، دل کے اندر دنیا نہیں اللہ ہے۔ دنیا کا خوف نکل گیا، اللہ کا خوف جب آ جاتا ہے اور پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے، اس نے کوئی لمحہ واقعہ ہے، اس نے کوئی کارا دکھایا، دوسرا دکھایا، عمر نے اس وقت کو دیکھا اور اسی کے نیچے اپنے طرف سے جواب لکھا، وہ موڑ بنائے گا جلو وہ اعلان، اس سے کچھ ہوگا۔ یہ ایسا بادشاہ ہے، اس کا اپنا کوئی کاتب نہیں، اپنا کوئی خوشی نہیں، الگ سے کوئی کر نکل نہیں دیا، ایسے کیسے ہوگا؟ لیکن جب گیا تو دیکھا اس ایک لہر کی عبارت میں اثر تھا جس نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ارے دنیا میں زندگی ایسے گزارو کہ دل کے اندر اللہ کا خوف بیٹھ جائے، اللہ کا خوف بیٹھ جائے۔ جب اللہ کا خوف بیٹھ جائے گا، اللہ کی بات ماننا آسان ہو جائے گا۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، میں اور آپ قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اے نبی جی ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو نیچے کرو، تمہاری شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آج کا نوجوان موبائل میں بیٹھا ہے اور عجیب عجیب قسم کی ویڈیو، تصویریں، گانے سب کچھ دیکھا ہے، عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جس دل میں اللہ کا خوف آ جائے اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ آج کل کی بات ہے، ایک مدرسے کا طالب علم تھا، اور طالب علم کسی جگہ کا آدمی تھا۔ پڑھنے والے بچے اکثر مدارس سے پڑھنے والے بچے وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم سیدھے جاتے ہیں سارا معاشرے سے نہیں، تو گلی سے جایا کرتا تھا، اس گلی کے اندر کوئی خاتون تھی اور وہ اس کو فرشتہ ہو گئی، بڑی کوشش کری کہ کسی طرح اس سے موقع ملے، ایک مرتبہ فاطمہ کے ذریعے سے بلوایا اور یہ کہہ کہ جی آپ فلاں کرنے کے ہے وہ کچھ کام دم کروانے کے لیے آپ کو بلا رہی ہے۔ اس نے کہا بس میرا سے کیا ہوئی بس آپ حافظ جی آپ پانی دم کرتے ہیں۔ تو بیچارہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا، اسے دم کرنے کے لیے کیا اس نے دروازہ بند کر دیا اور کہا میں تمہیں چاہتے سے تمہارے انتظار میں تھی، جب تک یہ گناہ نہیں کرو گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ طالب نے دیکھا اب تم پھنس گیا، راہ ننگی تھی، اگر تم کالا بچنے کی کوشش کرو گے تو میں شور کر دوں گی یہ آدمی میری عزت میں حملہ کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ لڑکی نے دیکھا یا تو ایمان گیا یا اپنی جان گئی، عزت گئی یا ایمان گیا، ایک چیز تو گئی۔ بیٹا ہے ایسا سبق کرو کہ لڑائی حاجت ہے، مجھے بیت الخلا جانا ہے، میں فارغ ہو جاؤں پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا وہاں پر چلے۔ اس زمانے میں بیت الخلا میں ایسے ہمارے زمانے کی طرح دوسری تو ہوتی نہیں تھی، نیچے تھار لگتے تھے اور اس میں بارش ہو لیتے تھے، وہ بارش میں اس کو اوپر ہی آگے پھینکے آتے تھے۔ وہاں پہ گیا، اس نے ساری گندگی اٹھائی، اپنے منہ پہ پورے جسم چہرے پہ ڈالنے کا بندی، جیسے باہر نکلا اس نے دیکھا بس دودھ میں ساری گھر نکل تو دیوانہ معلوم ہوتا ہے، پاگل نکل جاتے تھکے دے اس کو بگایا، وہ خوش خوشی وہاں سے بھاگا کہ اللہ نے میرا ایمان بھی بچا لیا، میری عزت بھی بچا لی۔ مدرسے آتا ہے، واش روم میں جاتا ہے، اور ساری گندگی دھوتا ہے اپنے منہ سے، کلاس میں آ کر بیٹھتا ہے، استاد نے مولوی کہتے ہیں ارے اتنی پیاری بدبو کس نے لگائی ہے؟ تو طالب علم سمجھتا ہے کہ میرے ایسے ابھی ہی بدبو آ رہی ہے اور استاد میرے کو درس کر رہے ہیں۔ وہ خاموش، یہ بتاؤ کس نے بدبو لگائی ہے؟ آج کی خوشبو تو بڑی پیاری آ رہی ہے۔ وہ دوبارہ خاموش، جب بار بار اشارہ کرا تو بچوں نے اشارہ کرتا کس طرح سے بدبو آ رہی ہے؟ اس کو بلایا تو وہ روتا گیا، استاد کیا میرا مذاق کرنا ہو رہا ہے، میں نے ایمان بچانے کے لیے ایسا کر۔ استاد نے کہا مذاق نہیں ہو رہا ہے، یہ تو بدبو آ رہی ہے۔ پھر اس نے پورا واقعہ سنایا اور اس کے ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جب تک زندہ رہا بغیر خوشبو لگائے اس کے لباس میں سے ایسی خوشبو آیا کرتی تھی، بغیر خوشبو لگائے لباس میں سے ایسی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے تھوڑی سی ہمت کرے تو اللہ اس کو دنیا میں یہ خوشبو دے رہا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ، میں جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا،
روڈ کے سامنے کھڑا ہونے سے رب میرا پالنے والا میرے پہ احسانات کرنے والا اس کے سامنے کیا جواب؟ مولوی صاحب بچے کی خوشی ہے اگر ہم ناچ گانا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ سال میں ایک مرتبہ کئی موقع ملتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ شادی ہوتی ہے، کیا کریں گے؟ ٹولا کر لیتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے یہ آ جائے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، تو ساری خواہشات دبا کرتے ہیں اور النفس عن الهوى، اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا۔ گناہ کا اگر دل نہ چاہے تو اس میں ثواب کیسے ملے گا؟ یہ نہیں، وہ دل چاہ رہا تھا، بدنظری کر لی، دل کو چاہ رہا تھا، اسے نہیں ہوتا برداشت۔ ہم نے یہ کام کر لیا، یہ ناچ گانا ڈول ڈپک کا کر لیا، یہ کر لیا، اور کیا کر رہے ہیں؟ ٹی وی دیکھ لیا، فلم دیکھ لی۔ دیکھو اگر گناہ کا دل نہ چاہے تو اس میں ثواب کیسے ملے گا؟ دل چاہ رہا ہے اسے روکنا، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام خوف خدا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ کہیں وہ پر جدید ملت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہوئے اللہ علیہ، حضرت کے بعد ایک نواب صاحب آئے، کہنے لگے مولوی صاحب یہ کیا بات کرتے ہو آپ کہ آدمی بازار میں جائے اور اس کی ناپیرا پہ نگاہ نہ پڑے، نظر پڑی جاتی ہے، ایک بچہ اپنا آپ میں نہیں بچ سکتی ہے، نہیں بچی سکتی۔ حضرت نے ایک دودھ کا پیالہ منگایا، اس کے ہاتھ میں رکھا، کہا اس کو بازار میں سے چکر لگا کے لاؤ، ایک قطرہ بھی نیچے گرنا نہیں چاہیے، آپ کے ڈال کر واپس جاؤ۔ جب وہ جانے لگا تو اس کے سامنے اپنے مرید کو آواز دی، کیا یہ جوتا لے رہے تھے پیچھے سے جاؤ، جانے یہ دودھ کا قطرہ اس کے ہاتھ کیا دے گرے، اس کو بیٹھ کے سر پہ جوتا مان۔ اب وہ چل دیے اور پیچھے کیا مرید بھی آ رہا ہے جوتا لے کر، پورے بازار کا چکر لگ کے واپس آیا، مجھے ہاں بھائی کتنے قطرے گرے؟ ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ کیوں نہیں گرا؟ جوتے کا دو جوتے کا کہا اسی طرح کہ اسے کچھ ایسے ہی بتا، تجھے راستے میں کتنی نابینا کتنی لڑکیاں نظر آئی ہیں، کتنی مستورات خواتین کو لے کر آیا ہے، کہنے لگا دیکھنا دور کی بات کل بھی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا بھائی؟ جوتے کا جو خوف تھا، اس کا خوف تھا جوتے کا جو خوف تھا۔ فرمایا اگر اللہ کا خوف اس طرح نصیب ہو جائے تو تجھ سے کبھی گناہ ہی نہ برا ہی نہ۔ اللہ کا ذوق شوق، اللہ کی محبت یا اللہ کا خوف، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گناہ سے بچا دیتی ہیں۔ اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ ہندوستان کی بات ہے، ہندوستان میں نسل میں ہند سے پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان مسلمان لڑکی، اس کے پیچھے ہندو لگے ہوئے اس کو مار رہے تھے، وہ کھان کی بات تھی، مسلمانوں کی علاقے میں آئی، ایک مسجد سے دروازہ کھلا دے کر وہاں گھس گئی۔ وہاں پہ ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا، پہلے زمانے میں مدارس کی ترتیب نہیں ہوتی تھی، طلبا مسجد میں رہتے تھے، وہی امام صاحب سے پڑھا ہوئی رہائش کے لیے، تو طالب علم مطالعے میں مصروف، اس لڑکی نے کہا خدا کے واسطے مجھے یہاں پہ رات گزارنے دو، میرے پیچھے یہ لوگ لگے ہیں برداشت کرو۔ اس نے پہلے منع کیا لیکن جب سالے چلا کہا اس کو اجازت دے دی، اور جب صبح ہوئی تو اس کو کہا جلدی سے نکلو، تو اپنے لیے نماز کا وقت ہے، نمازی آئیں گے، میرے متعلق کیا سوچیں گے، اس کو روانہ کر دیا۔ ایک عرصے بعد کچھ آدمی آئے اور آ کے کہا کہ جی حافظ جو نا آپ کے لیے مجھ سے لے کے آئے اپنی بیٹی ہے بہن کر، کون لوگوں کیا لوگوں کبھی پڑھا لڑکی تو اس موقع پہ آئے کہ اس کی طرف سے پیغام ہے، اور کچھ سوالوں کا جواب چاہیے، تو کون سے سوال تو کچھ نہیں ہے کہ جب میں یہاں ٹھہری ہوئی تھی آپ کے وہاں پر آپ اور میں یہ تھے تو تم بار بار موم بتی میں دیے کے اندر اپنی انگلی کو جلا رہے تھے، ایک ایک کر کے اپنی ساری انگلی جلائیں ہر چھوڑے کی موقع سے، ایسے کیوں کر رہے تھے؟ اگر چھوڑو میرا اللہ کا معاملہ ہے۔ تو تعالیٰ نے ساتھ دیا، اس نے کہا کہ میں اپنی انگلی آگ میں اس لیے جلا رہا تھا، اپنے نفس کو جلا رہا تھا، دیکھ
تو یہ دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، آخرت کی آگ کیسے برداشت کرے؟ جب تمہارا تقاضا ہوگا، تمہارا حال جلا کر آگ کو نہیں ڈالتا کہ دیکھ اگر برداشت کر سکتے تو بول، لیکن برداشت نہیں کر پاتا، کسی نہیں دیتا۔ جب یہ نفس کو اندازہ ہو گیا کہ دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، آخرت کی کیسے کروں گا، اس وجہ سے پوری رات میں ڈال کر مطالعے میں مطالعے گناہ سے بچ گئے۔ ہمارے سامنے یہ کیفیت آ جائے، ہم نے مرنا ہے، پڑھنے کے بعد ہمارے رشتے دار گھر والے جو ہم سے محبت کرتے ہیں یہ قبر کے گڑھے میں ڈال کر آ جائیں گے، ہاں وہاں پر اللہ ہوگا، احکم الحاکمین ہوگا، اس کی بارگاہ میں ہمارا فیصلہ ہوگا، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں برادری اور قوم کا نہیں مسئلہ نہیں ہوگا، وہاں کوئی پارٹی کا قائد جو لیڈر ہمیں نہیں بتائے گا، وہاں انصاف سے فیصلہ ہوگا۔ اگر میں نے اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاری، بتاؤ میری قبر میں کیا ہے؟ اللہ قبر کہتی ہے انا بیت الوحشہ، انا بیت الجود، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، انا بیت الغربہ، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اس قبر میں ہم سب نے جانا ہے، جانا ہے جانا، بس سمجھدار بولے آپ سمجھ لیں پردہ دیکھنے کی ہے اچانک بتا دیتی ہے، تو یہ تصور کر لیں اگر میں ابھی اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے موت کا فیصلہ آ جائے، کیا قبر کی تیاری کے لیے کیا میری قبر جنت کا باغ بن سکتی ہے؟ میں نے لوگوں کے حقوق ادا کرے یا نہیں کرے؟ کسی کا مال میرے میں نکلتا تو نہیں ہے، کسی کا حق میری طرف تو نہیں ہے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، بخشش کا مہینہ آ رہا ہے، لیکن یاد رکھیں اس مہینے میں اللہ اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما رہا ہوتا ہے۔ کچھ بدنصیب ایسے ہوتے ہیں جو اس مہینے میں بھی بھیڑوں ہو جاتے ہیں۔ ہاں نماز پڑھنا آسان ہے، معاملات درست کرنا مشکل کام ہے۔ یہ میرا اور آپ کا دھوکہ ہے کہ نماز پڑھنے بس کام ہو جائے گا، وہاں فراڈ کیا، وہاں رشوت دی، وہاں جھوٹ بولا، اس کا مال کھا لیا، وہ اللہ معاف کر دے گا، نماز پڑھ لی ہے۔ نماز پڑھ لی، نماز کا فرض ادا ہو گیا، لیکن خدا نخواستہ اگر میرے پیٹ میں حرام کا لقمہ گیا ہے، صدیق اکبر کہتے ہیں جس پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے۔ یہ حرام کا لقمہ تو نہیں آ رہا، آج کہتے ہیں کہ ڈیوٹی کے میں دیہاڑی دے رہا ہوں، لیکن میں نے 6 گھنٹے کام کیا، 2 گھنٹے میرے آیا حرام، یہ حرام میں اپنے بچوں کو کھلاؤں گا، یہ بچے میرے فرمانبردار بنیں گے یا نافرمان بنیں گے؟ کسی کا مال پڑوسی کا کوئی حساب کھایا ہوا ہے، بیٹیوں کا حصہ کھایا ہوا ہے، بہنوں کا جائیداد کھائی ہوئی ہے، پھوپھیوں کو جائیداد سے محروم کرا ہوا ہے، یہ سب گناہ ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ کہ ان حقوق کے حقوق جب تک ادا نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لاکھ نمازیں چھوڑی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ معاف کر دے گا، اب قضا کرتے رہو، لیکن کسی کا مال کھایا، کسی کی غیبت کر لی ہے، جب تک صاحب غیبت معافی نہیں کرے گا ہماری معافی نہیں ہوگی۔ کتنے آرام سے کسی کے گزار باندھ دیتے ہیں، فلاں آدمی بہت مال کھا رہا ہے، فلاں دولت پر ہے، فلاں ایسا ہے، اگر وہ دولت پر نہ ہوا، اگر وہ غلط نہ ہوا تو قیامت میں دن میں مجھے پڑوں گا۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کے متعلق کوئی الزام لگانے سے پہلے سوچ لو کہ اس بات پر آپ قسم کھا سکتے ہو۔ کتنی آسان سے بات کر دیتے ہیں کہ فلاں آدمی جو پہلے ہی کوئی نہیں بنائی، اس نے اس کا مال کھا لیا، اس نے اس معاملے میں مال کھا لیا، فلاں ایسا۔ یاد رکھیے اگر ہم کسی حکمران کو نہیں بولتے ہیں جی وہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں چور ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے؟ آپ قسم کھا کے بول سکتے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں ثابت کر سکتے ہو؟ تو آپ بولیں تاکہ لوگ شک سے بچیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، جس میڈیا کو آپ کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے، اس میڈیا کے کہنے کا آپ نے کیسا ویسا تو میرے دوستوں یہ
یہ باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن اس کے بغیر چارہ کار نہیں. نماز بھی پڑھنی ہے، معاملات درست کرنے ہیں. نماز کے لیے آ رہا ہے، بیگم نے گھر میں کپڑوں کی استری نہیں کری، 2-4 گالیاں سنائی، ایک تھپڑا مارا، اب یہ اللہ کو سجدہ کرنے آ رہا ہے. ایسے سجدوں کی اللہ کو ضرورت. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یغضبن الکریم، یہ عورتیں شریف آدمی پہ غالب آ جاتی ہیں. ولا یغضبہن الا اللئیم، اور ان کے اوپر صرف اور صرف کمینہ آدمی غالب آ سکتا ہے. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میری بیگم ایسی کہ بالکل علی کی طرح، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے کام کرتی ہے، میری چاہت کے اوپر سارا کام ہو رہا ہے، تو یقیناً یہ آدمی کمینہ ہوگا. کیونکہ عورتوں کا مزاج ہے کہ ہمیشہ دلی ہوگی، 2 دن صحیح ہے اور 3 دن فیل ہوگی. کچھ مزاج کی مطابق باتیں ہوگی، کچھ باتیں آپ نے برداشت کرنی ہوگی. لیکن اگر الف کی طرح سیدھی چل رہی ہے، یقیناً یہ آدمی ظالم ہوگا، وہ مارتا پھرتا ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان عورتوں کے اوپر صرف اور صرف کمینہ آدمی غالب آ سکتا ہے. اللہ نبی علیہ السلام نے 11 نکاح کرے، کسی ایک سے ثابت نہیں آپ علیہ السلام نے کسی پہ ہاتھ اٹھایا. ایک معمولی سی بات ہے، بیگم اس کو اپنے گھر کا ملازم سمجھا ہوا ہے، بچوں کو اپنے کوئی جانور سمجھا ہوا ہے. جی غصہ آتا ہے بچے کو مار دیا، پٹائی کر دیا. آپ کا اپنا بچہ ہے، سگا بچہ ہے آپ کا، لیکن غصے کی وجہ سے آپ نے مارا تو آپ اللہ کے یہاں ظالم بنیں گے. بچے کی پٹائی غصے کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، بچے کی پٹائی اس کی تربیت کے لیے ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ غصہ آئے گا تو پوری طاقت سے بچے کو ماروں گا، بچے غصہ آ گیا کیا برداشت کرے گا. اس لیے جب بھی غصہ آئے، ہمارے والدین کو، ہمارے بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے متعلقین ہیں، غصے کی حالت میں کبھی ان کی اصلاح نہ کری جائے. اس وقت آدمی اعتدال میں نہیں ہوگا. غصہ ختم ہو جائے، آپ کو پتہ ہے ڈانٹے بغیر کام نہیں ہوگا، ڈانٹنے کی ضرورت ہے. غصہ ختم ہو جائے، مصنوعی غصہ بنا کے ڈالے تاکہ بچے کے اوپر بوجھ بھی رہے اور دور بھی نہ ہو. تو ایسے دوستو، یہ ہماری کچھ چیزیں ایسے ہیں جو عبادات کے باوجود نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دل گندگیوں پر ڈوبا ہوا ہے. نمازیں ہو رہی ہیں، دل پہ کالے دھبے لگے ہوئے ہیں. یہ لوگوں کو عبادت کے اندر بڑی کمزوری ہے. اللہ کی مدد نہیں آ رہی، ہماری یہ کمیاں ہیں. اعمال ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے، یا اس کی قبولیت کا جو معیار ہے وہ معیار نہیں. اس لیے میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں. اکثر نے ایک دن مرنا تو ہے، مرنے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اپنا محاسبہ کریں. یہ ساری باتیں ایک عمومی جو باتیں کرو، ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں اس مجمع میں نہ ہو، لیکن ہم نے ان باتوں کا مذاکرہ کرنا ہے. کمپنی میں، دوستوں میں، کہیں بیٹھے گے تمہاری یہ بات نہ ہو کہ بھائی اپنے ان چیزوں کو درست کر لیں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اگر وہاں ہم سے یہ غلطیاں تھیں تو ہماری مغفرت نہیں ہوگی. رمضان کے مہینے میں شیطان تیز ہے، اعمال کا موڑ ہے. ہم نے 2 قرآن پڑھ لیے، 3 قرآن پڑھ لیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تک ہم ظالم ہیں اللہ کے یہاں ہم بلیک لسٹ کے اندر ہیں. ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ پاک ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ہم سجدے کے اندر ہیں، پوری رات سجدے میں گزار دیں، لیلۃ القدر کی رات ہو، لیلۃ القدر کی رات ہے اور بیت اللہ کے سامنے ہو، حجر اسود کے سامنے ہو، وہاں عمرہ طواف ہو، وہاں سجدے ہو، اللہ کو پکار رہے ہو، لیکن میں اگر ظالم ہوں تو اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا، تمہاری عبادت کو پسند نہیں کرتا. اس لیے ہم سب اپنا محاسبہ کریں. ایک دوسروں کا معمولہ ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا اسے آپ سے حساب لے لو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے. قبل میں حساب ہوگا، قیامت والے دن اللہ حساب دے گا. تو اس کے لیے میرے آج کی ساری بات کا خلاصہ کہ ہم نے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے.
اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کی بڑائی کو سوچنا ہے. وہ اللہ جو ساتوں زمین آسمان کو لانے والا، وہ اللہ جو بغیر کسی چیز سے سب کچھ بنا سکتا ہے، وہ اللہ جب کسی کو پکڑنے پر آئے تو اس سے کچھ دینے کی ضرورت نہیں. فرعون کو بادشاہ کے ساتھ پکڑ لیا ہے، نمرود کو بادشاہ کے ساتھ لڑے مقصد سے ہلاک و تباہ برباد کر دیا ہے. قوم عاد کو ان کی طاقت و قوت و قد کی لمبے لمبائی کے باوجود اللہ نے عذاب بھیج کے غرق تباہ برباد کر دیا ہے. وہ اللہ مجھے بھی پکڑ سکتا ہے. ہاں یہ یاد رکھیں، جیسے پچھلی قوموں کو عذاب آئے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے، اس طرح کا عذاب تو نہیں آئے گا. لیکن یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے. سب کچھ ہے لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے. اتنے ہی ہمارے نوجوان چرس کی طرف جاتے ہیں. کیوں چرس بھی ہیں؟ سکون تلاش کرنے کے لیے. یہ اللہ کا عذاب ہے. زندگی میں سکون نکال دیا. اٹھائے کبھی کچھ کیا کر رہے ہو؟ کچھ چیز ایسی سن لو کہ سکون مل جائے. سکون زندگی سے ختم ہے. اللہ کا عذاب ہے. عبادات کی توفیق نہیں مل رہی. دیکھیں نا، نماز کے لیے آ گئے، نماز پڑھتے کون بھاگنے کی؟ نماز کے بعد ذکر تلاوت کی توفیق نہیں. بس رسم و رواج کی وجہ سے چلتے آ رہے ہیں. خلوت میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کبھی مانگی، اجتماعی دعا ہو گئی، امام صاحب نے کرا دی، چلی گئی، الحمدللہ ماشاءاللہ. پورے 24 گھنٹے کے اندر کبھی 10 منٹ نکالے اللہ کے لیے، یہ موقع نہیں مل رہا. یہ اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ نے اپنے سے عبادات خاص مناجات کے میں اکیلے میں اللہ سے باتیں کرنا، مناجات، اللہ نے اس نعمت کو چھین لیا. اللہ کا عذاب ہے. اولاد نافرمان، اللہ کا عذاب ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں جب اس سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے مجھے محسوس ہو جاتا ہے. کیسے محسوس ہوتا ہے؟ کہنے لگے اس نافرمانی کا اثر میں اپنی اولاد کے اندر، اپنی بیوی کے اندر، اپنے جانور میں دیکھ لیتا ہوں. کیسے؟ جب یہ میرے نافرمان ہوتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں میں نے اپنے اللہ کی نافرمانی کے لیے اللہ کی بڑا معافی مانگا. تو محترم دوستو، رمضان آنے والا ہے اور اس سے آنے سے پہلے ہم سب اپنے معاملات کو درست کر لیں. کسی سے کوئی پیسے لیے ہیں، پیسے دینے ہیں، اس کو حساب کو پورا کر لیں. کسی کا کوئی حق میں نے کھایا ہوا ہے اس سے جا کے معافی مانگ لیں. ادا کر سکتے ہیں ادا کریں، ورنہ جا کے معافی مانگ لیں. بڑی رقم کسی سے لی ہوئی ہے اسے کہہ دیں میں آپ کی رقم دے دوں گا، 2 سال کا ٹائم دے دیں. وہ آدمی خوش ہو جائے گا کہ میرے تو مان ہی نہیں رہا، مان تو ہے. اس طرح جو ہم سارے معاملات کو کریں گے پھر ہماری عبادات کا اثر ہوگا، پھر ہماری دعائیں قبول ہوں گی، پھر اللہ پاک ہمیں اپنے خاص بندوں میں شمار کرے گا. اللہ کی رحمت معاف کرنے کے بہانے رکتی ہے، طرف دکھانا چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ ہم سب کے دنیاوی معاملات کو درست فرمائے. اللہ ہمیں عبادات کا ذائقہ نصیب فرما دے، سجدے کی لذت عطا فرما دے. قیام اللیل رمضان آنے والا ہے، تراویح و لمبی رکعت میں کھڑے ہونے کی اللہ ہمیں اس عبادت کا کوئی چسکا عطا فرما دے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.